واک جو ہے وہ بہت ہی کارآمد ہے. واک پہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ اس کے اتنے فوائد ہیں. حتیٰ کہ جن لوگوں کو پروکریسٹینیشن کی عادت ہوتی ہے، ٹال مٹول کی عادت ہوتی ہے کہ یہ میں کام کل کروں گا، پرسوں کروں گا، اگر وہ واک کرنا شروع کر دیں اور ہر گھنٹے بعد تھوڑی تھوڑی واک کرنا شروع کر دیں تو ان کی ٹال مٹول کی عادت ختم ہو جائے گی. کیونکہ جو بھی کام ہم ٹالتے ہیں، کسی بھی کام کا جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. اور یہ کافی مشکل سٹیپ ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا اگر آپ کو اوپر کی منزل سے یا نیچے کی منزل سے کوئی چیز چاہیے تو آپ کہتے ہیں یار رہن دو. تو اگر آپ چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو کتنی دفعہ گھر کی دوسری منزل پہ یا پہلی منزل پہ یا گراؤنڈ فلور پہ جانا پڑتا ہے. دوسری چیز، ریلیشن شپ بہت اہم چیز ہے جو اکثر ایڈکشن میں خراب ہو جاتا ہے. چاہے ایڈکشن آپ کی الکوہلزم ہو یا گیمبلنگ ہو یا ورکوہلزم ہو یا سوشل ورک ہو یا ریلیجس پریچنگ آپ کی ایڈکشن ہو. کوئی بھی جو ایڈکشن ہے جس کے ساتھ آپ کا ایکسٹرا آرڈنری ریلیشن شپ ہو جائے، جس کے ساتھ آپ جڑ جائیں، یہ بھی ایڈکشن ہے. اور ایڈکشن کا مطلب ہے جس چیز کے ساتھ آپ ایڈ ہو جائیں، جس کی چیز کے ساتھ آپ جڑ جائیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کو کسی چیز سے ٹوٹنا پڑے گا. اور سب سے پہلے پھر آپ رشتے ناتوں سے ٹوٹتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کل مل لوں گا، کیونکہ وہ موسٹ ارجنٹ نہیں ہوتا. بچوں کو ٹائم دینا موسٹ ارجنٹ نہیں ہوتا، بیوی کو ٹائم دینا موسٹ ارجنٹ نہیں ہوتا. وہ کل کیا جا سکتا ہے اور وہ کل کبھی نہیں آتی. اس لیے ایڈکشن میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے. اور ایڈکشنز میں وہ چیز اہمیت اختیار کر جاتی ہے اور دنیا کی ہر چیز اپنی اہمیت کھو دیتی ہے. حتیٰ کہ کئی لوگ مجھ سے ملتے ہیں جو ویسے دوست ہیں یا زندگی میں کسی نہ کسی طرح سے ان سے انٹریکشن ہوتا ہے، اور وہ بظاہر بڑے کامیاب لوگ ہوتے ہیں. وہ عموماً سی ای اوز ہوتے ہیں، چیف ایگزیکٹوز ہوتے ہیں، اور وہ اپنے دکھڑے اپنے روتے ہیں، سناتے ہیں. اور جب میں ان کو کہتا ہوں کہ اب آپ ان معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو کہتے نہیں، میں تو ویسے ہی گل کر رہا تھا. تو میں کہتا ہوں کہ جب آپ بتا رہے ہیں کہ آپ اتنے خوشی سے دور ہیں تو آپ خوشیوں کو ریکلیکٹ کرنے کا کوئی چارہ کیوں نہیں کرتے؟ تو ان کا ایک بڑا دلچسپ جواب ہوتا ہے جو صرف یہ میرے بچے سمجھ سکیں گے اور کوئی نہیں سمجھ سکے گا. ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں بطور چیف ایگزیکٹو، یہ اتنی خاص بات ہے کہ اس کے لیے ہم اپنی خوشیاں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی ہمیں ڈے ٹو ڈے جو ہلکی پھلکی خوشی صبح سے شام تک نصیب ہو سکتی ہے، اس خوشی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اگر ہمیں ممتاز ہونے کا سہرا ہمارے سر پہ سج جائے. ممتاز ہونا یعنی کسی اونچے سے درخت کی اونچی سی کمزور شاخ پہ الٹے لٹکے ہونا، اسے کہتے ہیں ممتاز ہونا. اور جو بھی ایڈکشن ہو کسی کی، اس میں اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں گے کہ ایڈکشن میں کتنے سال آپ کو گزرے اور وہ بتائے کہ مجھے 5 سال 10 سال یا 15 سال گزرے ہیں، اور آپ دوسرا سوال کریں کہ پھر خوش رہے آپ اس عرصے میں، تو وہ بولے گا کہ نہیں، انتہائی ناخوش رہا ہوں. تو آپ کہتے ہیں کہ پھر آپ یہ ایڈکشن چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو جب ان کے دل کا جواب آتا ہے، جب قربت والا جواب آتا ہے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ نشے سے جو تھوڑی دیر کے لیے اڑان ملتی ہے، پرواز ملتی ہے، اس کے لیے میں سارے دن کی خوشی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ جو تھوڑی دیر کے لیے ممتاز ہو جاتا ہے بندہ، ہائی جسے کہتے ہیں، عرف عام میں جسے ہائی کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم یہ بالکل قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اگرچہ وہ یہ جواب ماں باپ کو نہیں دیتے، یہ بہت ہی قریبی رشتوں میں وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو تھوڑی تھوڑی خوشی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ نہیں چاہیے.
وہ اسے قبول کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتے. اور کئی دفعہ جب وہ نشہ چھوڑ کے مہینے بعد یا 15 دن بعد اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کی فیملی کہتی ہے, وہ نہیں کہتے اتنا, ان کی فیملی کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ٹھنڈا جہا ہو گیا منڈا ساڈا, ہسدا کھیڈدا نہیں, ہوا چ نہیں اڑتا, اس طرح کا نہیں رہا پھڑکتا ہوا. تو میں کہتا ہوں بس گزارا کرے. یہ جو صحیح ہے انسان کا انجن, جو سموتھ انجن ہے جس کی آواز نہیں آتی اور وہ چلتا ہے, صحیح یہی ہے. لیکن آپ نے اس کے انجن کو بڑے ہائی سپیڈ پہ چلتے ہوئے دیکھا ہے, اور اب جب آپ کو یہ سوبر نظر آتا ہے, بھلا مانس سا نظر آتا ہے, تو آپ کو وہ بھی بارے میں نہیں, آپ نے وہ چل بلا سا ابلی سا جو ہے نا وہ چاہیے. تو میں کہتا ہوں پھر اس کے پیکیج کے ساتھ تو وہ سارا کچھ ہی آئے گا, تو آپ برداشت کر لیں.